بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ وڈیرا۔ ہندو تہوار میں ڈبکیاں لگانے سے 37 بچوں سمیت 42 افراد ڈوب گئے۔ انڈیا۔ تھائی لینڈ فارم مالک نے 125 نایاب مگرمچھ پالے ہوئے مار دیے۔ اسرائیل کی فلسطینی اسکول پر وحشیانہ بمباری سے 15 فلسطینی شہید۔ کسی امریکی صدر امیدوار کو نقصان پہنچا تو ایران کو تباہ کر دینا چاہیے، ٹرمپ۔ بھارت مودی سرکار نے ایک اور مسجد مسمار کر دی۔ لبنان پر زمینی حملے کی تیاری کر رہے ہیں اسرائیلی آرمی چیف۔ اسلامی فوبیا کے خلاف بھارتی مسلمان سراپا احتجاج، ممبئی کی طرف لانگ مارچ۔ لبنان پر اسرائیلی جارحیت جاری، 4 روز میں 600 سے زائد افراد شہید، 90,000 بے گھر۔ سلامتی کونسل کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، چین۔ اب ملک میں نان فائلر کی گنجائش نہیں، سخت پابندیاں لگائیں گے وزیر خزانہ پاکستان۔ بنگلہ دیشی کرکٹر شکیب الحسن کا کرکٹ سے 2025 میں ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ فلسطین 1 انچ بھی اسرائیل کو زمین نہیں دے گا، فلسطینی صدر۔ سوڈانی فوج کا دارالحکومت خرطوم پر دوبارہ حملہ۔ عالمی دباؤ مسترد، اسرائیلی وزیر اعظم نے لبنان میں جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ حوثیوں کا احتجاج ناکام، فلسطینی بسان نیوز اینکر نے نیوز ایوارڈ جیت لیا۔ غزہ جنگ کو طول دینے سے عالمی امن خطرے میں پڑ جائے گا، سعودی عرب۔ اسرائیلی آرمی چیف نے 2 بریگیڈ کو لبنان کی سرحد پر بلا لیا۔ آسٹریلیا نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی مکمل ہدایات جاری کر دیں۔ پیجز دھماکوں کے بعد امریکہ کو روسی اور چینی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پر خوف۔ روسی صدر پوٹن نے خبردار کیا کہ روس اور بیلاروس کو کسی وجہ سے مغربی میزائلوں سے خطرہ ہوا تو روس کو نیوکلیئر بم استعمال کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، روسی صدر پوٹن۔ ایران نے سلامتی کونسل کمیٹی اجلاس میں کہا ہے کہ لبنان پر اسرائیلی جارحیت خطے میں بڑے پیمانے کی جنگ کا عندیہ ہے۔ ہندوستان میں پرساد کے لڈو، ایک اور مندر کے لڈو ٹیسٹ کے لیے بھیج دیے گئے۔ امریکہ اسرائیل کی لبنان اور فلسطین میں پیچھے سے پشت پناہی کر رہا ہے، آیت اللہ خامنائی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس نے کہا ہے کہ لبنان میں اگر مکمل جنگ ہوئی تو ایران اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آذربائیجان نے پاکستان کے لڑاکے طیارے خریدنے میں دلچسپی ظاہر کر دی۔ انڈیا۔ ممبئی میں تیز بارشوں کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ بھارت۔ منی پور ریاست میں حالات دن بدن کشیدہ ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل سروس مکمل بند۔ انڈیا۔ اقوام متحدہ کی اسرائیل کی فلسطین پر قبضے کی خلاف حمایت اور بھارت کا انکار۔ یورپ کے دیگر ملکوں کی طرح برطانیہ بھی سیلاب کی زد میں آ گیا، کئی علاقے زیر آب۔ چین، افغانستان، تاجکستان اور پاکستان 4 ملکوں کے ٹرانزٹ روٹ معاہدے پر غور۔ فلسطینی عوام کی نسل کشی کو روکنا ہوگا، وزیر اعظم کا فلسطینی صدر سے ملاقات۔ بانی پی ٹی آئی نے 28 ستمبر کو راولپنڈی میں ہونے والے جلسہ منسوخ کر دیا، عمران خان۔ پاکستان میں سونے کے ریکارڈ توڑ دیا، فی تولہ 2,77,400 روپے کی قیمت تک جا پہنچا۔ خیر پور میں گیس کے نئے ذخائر دریافت، سندھ پاکستان۔ یورپ کے ریلوے اسٹیشنوں پر سائبر حملہ، وائی فائی ہیک، دہشت گردوں کا نشریاتی پروگرام جاری۔ نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کے انتخابی مشاہدے کے لیے من پسند سفارتکاروں کو مدعو کیا۔ امریکہ کی اہم ریاستوں میں ٹرمپ کی کیملا ہیرس سے پوزیشن بہتر۔ نیوزی لینڈ کے گہرے سمندروں میں شارک مچھلی کی نئی قسم دریافت۔ عموماً سیب لاج یا سبز ہوتے ہیں، لیکن جامنی سیب کی نسل بھی مارکیٹ میں آ گئی۔ یہ تھی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔